وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين اللطيف المبين المعين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، آئیے ہم آپ سب نے 10 برس پہلے آزائے ماندار مدنی تاجدار مکی سردار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کاملی والے مصطفیٰ محمد عربی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت عام میں جھوم جھوم کر والہانہ انداز سے درود پاک کا نذرانہ حقیقت پیش کریں کہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا ومولانا ومولانا محمد وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آج کی رات بڑی ہی مبارک رات ہے. اس رات کے مبارک ہونے کی چند وجوہات ہیں. اول تو یہ کہ یہ رمضان مبارک کے مہینے کی رات ہے. یہ اور راتوں کی طرح رات نہیں ہے. اور مہینے میں جو باتیں آتی ہیں ان راتوں سے یہ رات افضل ہے کیونکہ یہ رمضان مہینے کی مبارک رات ہے. دوسری بات یہ کہ آج 27ویں شب ہے اور ہو سکتا ہے کہ آج کی رات شب قدر کی رات ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم رمضان مبارک کے تیسرے عشرے کی پاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. تو یہ 27ویں شب ہے اور یہی زیادہ تر علماء کرام اور مفسرین نظام کا قول ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہوتی ہے. زیادہ تر کا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی زیادہ تر کا قول یہی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے 7 زمینیں بنائی. کتنی زمینیں بنائی؟ 7. اور آسمان کتنے بنائے؟ 7. 7 زمینیں بنائے، 7 آسمان بنائے اور دن اور رات کو زمین و آسمان کے درمیان معلوم کر دیا. رات کہاں ہوتی ہے؟ زمین اور آسمان کے بیچ میں تو ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ 7 آخری اشرے میں ہے. پہلے اشرے میں 7 نہیں ہے. 27 یعنی 7 کا وہ قول ہے پہلے میں نہیں ہے، دوسرے میں نہیں ہے، تیسرے عشرے میں حضور نے فرمایا کہ تلاش کرو. تو 7 تیسرے عشرے میں 27 آتی ہے. فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک زیادہ تر غزل یہی ہے کہ 27 کی شب ہی شب قدر ہوا کرتی ہے. تو آج کی یہ رات بڑی مبارک رات ہے اور یہ 1000 راتوں سے افضل رات ہے. ایک مرتبہ کی جو بات ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم آج قرآن عظیم مکمل ہوا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن عظیم ختم ہوا. قرآن ختم کبھی نہ ہوا ہے نہ ہوگا. آپ متراضی پہ قرآن عظیم کو سنا تو آپ نے ایک چیز پہ غور کیا کہ حافظ صاحب نے قرآن کو پورا کر کے نہیں چھوڑا بلکہ ایک اور پڑھ کے چھوڑا. نماز پہ نہیں کیا، نماز کے بعد میں ایک سورہ بقرہ کا اور چھوڑا. تو قرآن کبھی ختم نہیں ہوگا. قرآن نہ ختم ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. قرآن مکمل ہوگا، پورا پڑھا جائے گا. تو یہ تو آپ ہر کس نہ کہیں کہ قرآن ختم ہو گیا، قرآن مکمل ہو گیا. تو میں نے قرآن عظیم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس
نوح کو، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام تک کسی بھی نبی نے لوگوں کو رشد و ہدایت کی تلقین نہیں کی. لوگوں کی طرف ہدایت کے لیے جو سب سے پہلے نبی بھیجے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام. تو اعلیٰ پر فضیلت بخشی نوح کو اور نوح پر فضیلت بخشی ابراہیم کو. ابراہیم پر فضیلت بخشی موسیٰ کو اور موسیٰ پر فضیلت بخشی میرے نبی کو. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی افضل. ہم مسلمان ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی افضل. یہودی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی افضل. دعویٰ ان کا بھی ہے، دعویٰ عیسائیوں کا بھی ہے، دعویٰ مسلمانوں کا بھی
ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد میں عرض کی یا رسول اللہ میں رات کو اپنے گھر میں قرآن عظیم کی تلاوت کر رہا تھا تو باہر میری سواری میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا. جیسے ہی میں نے قرآن عظیم کی تلاوت کرنا شروع کیا میرے گھوڑے نے میری سواری میں بھٹکنا شروع کیا, اچھلنا شروع کیا. مجھے یہ خطرہ محسوس ہوا کہیں زور کر کے میری سواری اپنی لگام نہ توڑ دے, ہم خود نہ ہو جائے. میں نے اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے قرآن عظیم کی تلاوت کو کرنا بند کیا. میرے گھوڑے نے بھٹکنا بند کر دیا. دوبارہ میں نے قرآن عظیم کی تلاوت کرنا شروع کیا, گھوڑے نے پھر بھٹکنا شروع کر دیا. یا رسول اللہ چند مرتبہ جب یہی ہوتا رہا میں نے باہر نکل کر اپنے گھوڑے کو دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری مکان کی چھت سے لے کر آسمان تک ایک نور کی کرن ہے, نور کی گھڑی ہے. یا رسول اللہ میں نہیں جانتا وہ کیا ہے, اللہ نے آپ کو اس میں غیب عطا کیا ہے. یا رسول اللہ آپ بتائیں وہ کیا چیز تھی جو رات میں نے اپنے مکان کی چھت سے لے کر آسمان تک دیکھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرانے کے بعد نے فرمایا کہ اے میرے صحابی سنو, یہ داؤد علیہ السلام میرے بھائی ہیں, بلکہ داؤد کے اوپر نازل ہونے والی کتاب زبور میں یہ کمال تھا کہ اگر داؤد کتاب زبور کی تلاوت کرتے تو چلتا ہوا دریا اتارا کرتا تھا. اے میرے صحابی سنو, تمہارے نبی پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کا یہ کمال ہے کہ اس کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں. اے میرے صحابی سنو, رات کو تم نے دیکھا وہ کچھ اور نہیں اللہ کی پوری مخلوق فرشتے. سبحان اللہ. تو یہ کمال ہے اس کا, قرآن عظیم کا معجزہ ہے. داؤد پر نازل ہونے والی کتاب زبور کا یہ کمال تھا کہ چلتا ہوا دریا رک جاتا تھا, اور نبی پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ آسمان سے سننے کے لیے فرشتے اتر رہے ہیں. تو ہم آپ کو یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عظیم کتاب ہمیں عطا کی گئی ہے ہم اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں, اور تلاوت کے ساتھ صحیح معاملے میں سب سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. قرآن کے حلال کردہ کو حلال اور حرام کردہ کو حرام جاننا. قرآن میں اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا اسے حرام جانے, اس سے بچیں, اور جسے حلال قرار دیا اس پہ عمل کریں, اسے اپنائیں. ایک مرتبہ کی بات ہے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن علی وسلم